learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ النبا یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ کفار مکہ قیامت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتے تھے۔ کافر انکار کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے ایمان والوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی، اس کے آنے میں دیر کیوں ہے۔ ان النبئی اس خبر کے بارے میں، العظیم جو بہت بڑی ہے، یعنی جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں وہ بہت عظیم چیز ہے۔ مراد قیامت ہے، یعنی کائنات کے خاتمے کے بعد انسانوں کا جی اٹھنا۔ الذی ہم فیہ مختلفون جس کے بارے میں وہ اختلاف کرنے والے ہیں۔ جس چیز کے بارے میں لوگوں کے 2 گروہ ہیں، ایک مومن اور دوسرے کافر۔ مومن اللہ تعالیٰ کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں جبکہ کافر اختلاف کرتے ہیں۔ قیامت کے دور ہونے کی وجہ سے ان کا اختلاف بڑھ گیا ہے، حالانکہ وہ ایسی خبر ہے جس میں کوئی شک کا امکان نہیں ہے۔ کلا ہرگز نہیں، سیعلمون جلد ہی وہ جان لیں گے۔ موت کے بعد کی زندگی کو نہ ماننے والوں کے بارے میں فرمایا کلا سیعلمون، یعنی جب ان پر دنیا میں عذاب آئے گا یا آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بات ڈانٹ کے طور پر کہی گئی ہے کہ جلد ہی وہ جان لیں گے۔ ثم کلا پھر ہرگز نہیں، سیعلمون جلد ہی وہ جان لیں گے۔ تاکیدی دھمکی کے بارے میں قرآن میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے، ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا، اور ہر حاملہ اپنا حمل ڈال دے گی، اور آپ لوگوں کو مدہوش دیکھیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ سورہ الحج آیت 1 and 2۔ الم نجعل الارض مہادا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، یعنی کیا ہم نے تم پر انعام نہیں کیا کہ زمین کو تمہارے لیے نرم اور ہموار بنا دیا تاکہ تم اس پر کھیتی باڑی کرو، گھر بناؤ، ایک مقام سے دوسرے مقام تک سہولت سے چلے جاؤ۔ والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، یعنی زمین کو ٹھہرانے کے لیے تم پر انعام کیا کہ اس پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ تم آرام سے زمین پر رہ سکو۔ وخلقناکم ازواجا اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی ایک ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور تمہاری اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت 1 میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ وجعلنا نومکم اور ہم نے تمہاری نیند کو بنایا سباتا باعث آرام، تمہاری نیند کو آرام اور راحت کا ذریعہ بنایا۔ یہ نیند ہے جو تمہارے کاموں کو منقطع کرتی ہے، اگر وہ کام ہمیشہ جاری رہیں تو تمہارے بدن تکلیف میں آ جائیں۔ کیا یہ خواب اور بیداری موت کے بعد کی زندگی کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کی دلیل نہیں ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا اور ہم نے رات کو پردہ پوش بنایا۔ جیسے آدمی کپڑا اوڑھ کر اپنا بدن چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات کی تاریکی مخلوق کی پردہ داری کرتی ہے، اور جو کام چھپانے کے لائق ہوں عموماً رات کے اندھیرے میں کیے جاتے ہیں، اور حصی طور پر بھی رات کو کپڑا اوڑھنے کی ضرورت دن سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ نسبتاً وہ وقت ٹھنڈک کا ہوتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، یعنی دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا تاکہ لوگ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ اور ہم نے تمہارے اوپر بنائے سَبْعًا شِدَادًا 7 مضبوط۔ اللہ تعالیٰ نے نظام شمسی کی طرف توجہ کروائی ہے کہ دیکھو کیسے مضبوط اور مزین 7 آسمان بنا دیے جو قوت اور سختی کی انتہا پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تھام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے لیے چھت بنا دیا۔ آسمان میں سے ہر ایک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت جتنا ہے، جو اس کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ وجعلنا سراجا اور ہم نے ایک چراغ بنا دیا، وہاجا خوب روشن۔
وہاج کا مطلب ہے سورج یا آگ کی بھڑک جس میں تپش بھی اور چمک بھی ہو۔ سورج کی روشنی مخلوق کی ضرورت ہے، اس کی تپش میں پھلوں کو پکانے کی قوت ہے اور اس میں اور دیگر فائدے بھی ہیں۔ جس نے سورج بنایا اس کی قدرت پر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جو اتنے بڑے جہان بنانے پر قادر ہے وہ موت کے بعد کی زندگی پر بھی قادر ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ اور اتارا ہم نے بدلیوں سے ماءً ثجاجا پانی خوب برسنے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں چلتی ہیں، ادھر سے ادھر بادلوں کو لے جاتی ہیں اور پھر ان بادلوں سے خوب بارش برستی ہے اور زمین کو سیراب کرتی ہے۔ بکثرت پانیوں کا نزول توجہ دلاتا ہے کہ رب رحمان ہے جو انسانوں کو وافر رزق دیتا ہے اور بن مانگے دیتا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ تاکہ ہم نکالیں اس سے حبًا و نباتا اناج اور پودے۔ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے گندم، مکئی، چاول وغیرہ نکالتے ہیں، نباتات، سبزیاں اور مویشیوں کی خوراک وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا اور گھنے باغات، بارش سے ہی گھنے باغات پھلتے پھولتے ہیں اور ان باغات میں پھلوں کی لذیذ قسمیں پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، سب ایک ہی زمین میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو جس رب نے اتنی نعمتیں عطا کی جو شمار نہ کی جا سکتی ہیں، نہ ہی جن کا اندازہ مقرر کیا جا سکتا ہے، تو تم اس کی دی ہوئی خبر کو پھر کیسے جھٹلاتے ہو کہ تم موت کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جاؤ گے۔ ان یوم الفصل یقیناً فیصلے کا دن کانا میقاتا ایک مقرر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں فرمایا کہ وہ میقات ہے، یعنی مخلوق کے لیے مقرر کیا گیا فیصلے کا دن، جس میں مومنوں اور کافروں، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ انسانوں کے جمع ہونے کا مقصد انسانوں کا حساب کتاب اور انجام کا فیصلہ ہے۔ چونکہ اس دن سب سے زیادہ فیصلے ہوں گے اس لیے اسے فیصلے کا دن کہا گیا۔ یوم ینفخ فی الصور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، فتأتون افواجا تو تم فوج در فوج آؤ گے۔ جس دن اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور دل دہل جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن تم گروہ در گروہ آؤ گے، ہر عمل والے کا الگ گروہ ہوگا، ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی۔ وفتحت السماء اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ فرشتوں کے نزول کے لیے آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ وسیرت الجبال اور چلائے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ پہاڑ گرد و غبار ہو جائیں گے، ان کو اڑا دیا جائے گا تو وہ سراب ہوں گے، جیسے کہ اس آیت میں بتایا گیا۔ انا جہنم کانت مرصادا بے شک جہنم ہے ایک گھات۔ اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کے لیے جہنم کو گھات بنایا ہے، ان کے لوٹنے کا مقام۔ کوئی بھی جہنم سے گزرے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ جہنم کو اس لیے گھات کہا گیا کہ اس کے داروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ خود جہنم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہوگی۔ للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ۔ جہنم ان سرکشوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے رہے۔ لابسین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، احقابا مدتوں۔ احقابہ حقبہ کی جمع اور حقبہ کے معنی ہے 80 سال کا عرصہ یا اس سے زائد مدت، طویل اور غیر معینہ مدت۔ اہل دوزخ پر جب ایک حقبہ گزرے گا تو دوسرا حقبہ شروع ہو جائے گا، پھر گویا تیسرا، اور وہ لا متناہی مدت تک دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم جہنم سے کوئی شخص بہت لمبی مدت رہے بغیر نہیں نکلے گا۔ ابن کثیر۔ لا یذوقون فیہا نہ وہ چکھیں گے اس میں، بردم ولا شرابا کسی ٹھنڈک کو اور نہ پینے کی چیز کو، یعنی وہ جہنم میں کوئی ایسی چیز نہیں پائیں گے جو ان کی پیاس کو بجھا دے یا ان کو ٹھنڈک دے۔ اہل جہنم کو سزا کے طور پر ٹھنڈک اور پینے کے پانی سے محروم کیا جائے گا۔ الا حمیمن مگر کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور بہتی پیپ، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو آنتوں کو کاٹ ڈالے، اور پینے کے لیے ایسی پیپ ملے گی جو انتہائی بدبودار ہوگی۔ جزاء وفاقا جو پورا پورا بدلہ ہے، یعنی یہ ظالموں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا یقیناً وہ کسی حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وہ قیامت کے دن پر حساب کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، نہ اس پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے برے اعمال کا بدلہ دے گا، اس لیے وہ آخرت کو ایک فضول معاملہ سمجھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذابا بری طرح جھٹلا دینا، یعنی انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جب ان کے پاس واضح دلائل آئے تو اس کا انکار کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو احصیناہ کتابا شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے ایک کتاب میں، ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کو شمار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ سورہ کاف آیت 18۔
اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، بس مجرم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے ان کو ایسے گناہوں کی سزا دی جو انہوں نے نہیں کیے، اور وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال میں سے کسی عمل کو ضائع کر دے گا یا ان میں سے کوئی ذرہ بھر عمل بھول جائے گا۔ فذوقوا پس تم چکھو، فلن نزیدکم پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تمہیں، الا عذابا مگر عذاب۔ مجرموں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ تم تو حساب کتاب کو مانتے ہی نہیں تھے، اب اپنے اعمال کا مزہ چکھو، مستقبل میں تو یہ عذاب بڑھتے ہی چلے جائیں گے۔ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کی نافرمانی سے رک جاتے ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، یعنی جہنم سے دوری اور جنت میں داخلہ۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ دوزخ سے جنت کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی رحمت کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئے۔ حدائق و اعنابا باغات اور انگور ہیں، یہ کامیابی کی وضاحت ہے۔ اور حدیقہ ایسے باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد حفاظت کی خاطر چار دیواری کی گئی ہو۔ ایسے باغات میں بالخصوص انگوروں کا ذکر کیا۔ وکواعب اترابا اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں۔ ہم عمر ہونے سے مراد یا تو شوہروں کی ہم عمر ہیں یا آپس میں ہم عمر ہیں۔ وکأسًا دہاقا اور چھلکتے ہوئے جام ہے، انہیں پاکیزہ شراب کے لبالب جام ملیں گے جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ لا یسمعون فیہا لغوا اس میں نہ وہ کوئی لغو سنیں گے، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹ۔ وہ جنت میں کوئی باطل قول اور کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے، بیہودہ گفتگو نہیں ہوگی وہاں پہ۔ جنت کی شراب میں سرور کے ساتھ نشہ نہیں ہوگا، اس لیے منہ سے بیہودہ باتیں نہیں نکلیں گی۔ جنت دارالسلام ہے جہاں عیب یا برائی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ جزاء من ربک تیرے رب کی جناب سے یہ بدلہ ہے، عطاء حسابا جو کافی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کو جو انعام ملے گا اس کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا، اور یہ انعامات کافی اور بہت ہوں گے۔ رب السماوات والارض وما بینہما جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ الرحمن وسیع رحمت والا، لا یملکون منہ خطابا کسی کو اس سے بات کرنے کی قدرت نہ ہوگی۔ جس اللہ نے انہیں یہ انعامات دیے وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے اور ان کا انتظام کرنے والا ہے، جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنی عظیم بادشاہت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس دن ساری مخلوق اس کے سامنے خاموش ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کی مرضی کے خلاف ہونٹ ہلا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہی کوئی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا، یعنی باوجود اس قدر لطف اور رحمت کے عظمت اور جلال ایسا ہے کہ کوئی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتا۔ یوم یقوم جس دن کھڑے ہوں گے، الروح والملائکۃ صفا روح الامین اور فرشتے صف بستہ، لا یتکلمون کوئی بات نہیں کرے گا، الا من اذن لہ الرحمن مگر جس کو رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا اور وہ درست بات کہے گا۔ جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے جو تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تمام فرشتے صف باندھے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس دن انبیاء کے سوا کسی کو بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، وہ جو بھی بات کریں گے ٹھیک بات ہوگی، انبیاء توحید پرستوں ہی کی سفارش کریں گے۔ ذالک الیوم الحق یہ دن برحق ہے، فمن شاء تو جو شخص چاہے، اتخذ الی ربہ مآبا اپنے رب کی طرف لوٹنے کی جگہ بنا لے۔ قیامت کا دن جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، یہ دن واقعی حق ہے، یعنی ہر صورت آنے والا ہے، تو جو شخص چاہے عمل اور اچھی بات کرے جو قیامت کے دن اس کے اپنے طرف لوٹے گی، اب جو چاہے عزت کے ساتھ اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کر لے۔ انا انذرناکم یقیناً ہم نے تمہیں خبردار کر دیا ہے، عذاباً قریبا اس عذاب سے جو قریب ہی ہے، یعنی لوگوں ہم نے تمہیں خبردار کر دیا اس عذاب سے جو قریب آ چکا ہے، آنے والی چیز کو قریب ہی سمجھو۔ یوم ینظر المرء جس دن انسان دیکھ لے گا، ما قدمت یداہ جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ حشر کے دن انسان دیکھ لے گا اپنے سب چھوٹے بڑے اچھے برے سارے اعمال کو دیکھ لے گا۔ آخرت میں کسی کا کوئی ذرہ بر بھی عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اس دن انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال سے خبردار کیا جائے گا۔ انسان کو اب اس دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے ہمیشگی کے گھر کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگر تو وہ اپنے اعمال میں کوئی نیکی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اور اگر اس کے سوا کچھ اور پائے تو وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ اسی لیے کفار شدت حسرت اور ندامت کی وجہ سے موت کی تمنا کریں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ اور کافر کہے گا، یا لیتنی كُنْتُ تُرَابًا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ کافر ہولناک عذاب کو دیکھ کر یہ آرزو کرے گا،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جانوروں کے درمیان بھی عدل کریں گے، پھر ان کو حکم دیا جائے گا کہ مٹی ہو جاؤ، تو جب وہ مٹی ہو جائیں گے تو کافر بھی پھر ان کو دیکھ کر آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی جانور ہوتے اور مٹی بن جاتے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ النبا مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔